أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی آیت میں یہ بات شروع ہوئی تھی کہ جو اللہ پاک کے مقرب اور اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ پاک اپنی نعمتوں سے انعامات سے نوازتے ہیں، لیکن آزمائشوں سے گزارنے کے بعد پہلے مشکلات آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن ان سب آزمائشوں سے، تکلیفوں سے یہ اللہ کے خواص جو ہوتے ہیں یہ گزر جاتے ہیں، اسی لیے ان پہ آزمائش آتی ہے۔ کمزور آدمی پر آزمائش بہت کم آتی، اس لیے کہ جس کا ایمان کمزور، یقین کمزور، عقیدہ کمزور، یہ چھوٹی سی آزمائش میں بھی خطرہ ہے کہ کہیں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ اس لیے جتنے اللہ کے مقبول ہوتے ہیں، قریبی ہوتے ہیں، خواص ہوتے ہیں، ان پر اگر آپ غور کریں آزمائشیں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ پاک ان کی کیفیت کو، یقین کی کیفیت کو جانتے ہیں کہ یہ اپنا ایمان بچا سکتے ہیں، سنبھال سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے اللہ پاک کی انعامات کی بارش شروع ہو جاتی ہے، لیکن ان مقبول بندوں کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو لینے کے بعد فوراً اللہ کے شکر گزار بن جاتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہتے کہ آج جس مقام پہ کھڑا ہوں تو اس کے پیچھے میری قربانیوں کی ایک داستان ہے۔ آج جو ہماری کمزوری ہے نا، ہم تو اگر تھوڑا سا ترقی کر لیں، کسی جگہ بیٹھ جائیں تو اپنی اولاد سے یا دوستوں سے یا ساتھیوں سے کہتے ہیں اس کے پیچھے میں نے اتنا سال اپنا خون پسینہ بہایا ہے، اپنا یہ مقام میں نے یہ قربانی دے کر بنایا ہے، یہ میں نے کیا ہے۔ یہ میں جو ہوتا ہے نا، یہ کمزوری کی دلیل ہوتی ہے۔ جو خواص ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جو کچھ ہے اللہ پاک کی طرف سے، یہ سب اللہ پاک کی مہربانیاں ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں۔ دوستو، قرآن کریم یہ چیزیں، یہ باتیں سکھا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اپنے ان دونوں بندوں کو وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، عرض کیا تھا کہ اللہ کے خزانوں کی بڑی نعمت علم ہے، علم نبوت جس کو مل جائے۔ لیکن جب یہ علم ملا تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ اے اللہ، ساری تعریفیں آپ کی ہے کہ آپ نے اتنے جہان والوں میں اپنے بندوں میں سے ہم پہ فضل فرما دیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے، اس کا تذکرہ ہے۔ اب جو آج کی آیات ہے اس میں بھی اللہ پاک نے انہی دو پیغمبروں کا ذکر فرمایا، لیکن ایک الگ اسلوب اور انداز کے ساتھ۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان علیہ السلام وارث بنائے گئے داؤد علیہ السلام کے۔ بھئی والد کون ہے؟ داؤد علیہ السلام، اور بیٹے کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام۔ اللہ فرما رہے سلیمان علیہ السلام وارث بنائے گئے، جانشین بنائے گئے داؤد علیہ السلام کے۔ وقالا، جب یہ وارث بن گئے تو انہوں نے لوگوں کو جمع کیا۔ یا ایھا الناس، کہنے لگے اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھائی گئی پرندوں کی بولی،
یہ لفظی ترجمہ عرض کر رہا ہوں. پرندوں کی بولی سکھائی گئی. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر قسم کی ضروری چیز ہمیں دے دی گئی. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بہت بڑا فضل ہے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، اللہ پاک فرماتے ہیں اور جمع کیا جاتا سلیمان کے لیے لشکروں کو، جنات کے، انسانوں کے اور پرندوں کے. فہم یوزعون، اور پھر ان کی جماعتیں بنا دی جاتی تھی. اتنی بڑی بادشاہت دی گئی سلیمان علیہ السلام کو کہ ایک اپنے وقت میں پوری دنیا کے بادشاہ بھی ہے، اللہ کے نبی بھی ہے. اور ایسی بادشاہت اس کائنات میں واحد ان کے حصے میں آئی بادشاہت کہ اب قیامت تک اتنی کسی کے حصے میں نہیں آ سکتی. اس لیے کہ اللہ سے انہوں نے مانگا کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دیجئے گا لا ينبغي لأحد من بعدی، میرے بعد پھر کسی کو نہ ملے. تو اللہ پاک نے بھی دعا قبول کی. بادشاہت ایسی ملی کہ انسانوں پر، جنات پر اور پرندوں پر، مخلوقات پر، ہواؤں پر، ہر چیز پہ ان کا حکم چلتا ہے. اللہ پاک کی طرف سے دیا گیا. تو بہت بڑی بادشاہت مل گئی ان کو. اب جو آج کی آیات ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام وارث بنائے گئے اپنے والد داؤد علیہ السلام کے. جب والد دنیا سے جاتے ہیں بیٹا ان کی جگہ سنبھال لیتا ہے. لیکن ایک بات بالکل سادہ سی ہے دوستو کہ ضروری تو نہیں کہ ایک شخص کا ایک بیٹا ہو. کسی کے 4 ہوتے ہیں، کسی کے 2 ہوتے ہیں، کسی کے 6 ہوتے ہیں. اب داؤد علیہ السلام کے کل بیٹوں کی تعداد کتنی ہے آپ کے علم میں؟ 19 بیٹے ہیں. 19 بیٹے ہیں. یہ چیزیں ذہن میں رکھیں تو آگے بات سمجھنا آسان ہے. کل بیٹوں کی تعداد کتنی ہے؟ 19. بیٹے ہونے میں تو سب برابر ہیں. اب داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو رہا ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کا وارث بنایا گیا سلیمان علیہ السلام کو. تو اگر ہم وارث ہونے سے مراد یہ لیں کہ والد کی ساری میراث یعنی مال وہ ایک بیٹے کو ملا تو باقی کتنے بیٹے محروم ہو گئے؟ 18. یہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو کسی شریعت میں نہیں، کسی شریعت میں نہیں ہے کہ میراث کے اندر اولاد میں سے کسی کو محروم کر دیا جائے. یہ نہیں ہے. بلکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو شخص کسی وارث کی میراث کو ختم کرے، جیسے ہمارے ہاں لوگ جذبات میں آتے ہیں نا، اور بعض دفعہ واقعی بیٹے نالائق نافرمان بھی ہوتے ہیں، بڑوں کو غصہ آتا ہے، ایک فطری چیز ہے، تو وہ غصے میں کہتے ہیں فلاں بیٹے کو میں نے عاق کر دیا ہے. یہ جملہ عام ہے نا، عاق کر دیا. عاق کا مطلب یہ کہ اس کا اب میرے ساتھ میراث میں، مال میں، چیزوں میں کوئی واسطہ نہیں، کل یہ کچھ نہیں کہہ سکتا. تو یہ جملہ جو عاق کا ہمارے معاشرے میں ہے، یاد رکھیں یہ جذباتی جملہ ضرور ہے، غصے کا اظہار ہے، لیکن شرعی حیثیت اس کی کچھ بھی نہیں ہے دوستو. اس جملے کے باوجود بھی اس والد کے مرنے کے بعد اس بیٹے کو میراث ملے گی. یا آپ پوچھ لیجئے مفتیان کرام سے، میراث ملے گی. ایک بات اور، اگر کسی نے اس ایک بیٹے کو یا 2 کو یا 3 کو یا بیٹیوں کسی کو محروم کیا تو اس پہ بہت سخت وعید ہے. من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ. فرمایا جس کو میراث ملنی تھی اور کسی نے اس وارث کو اس کے میراث کا حق نہیں دیا یا کم کیا تو اس بدلے میں اللہ پاک اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دیں گے. اس فعل کرنے والے کو. اتنا سخت معاملہ ہے دوستو، جس کو ہم آج بہت آسان سمجھتے ہیں. بیٹیوں کی میراث کھا لی، ذرا سادہ سا بھائی ہے اس کو الو بنا دیا، اس کو تھوڑا پکڑا دیا، کسی کو کہا تمہاری شادی پہ خرچ کیا، کسی کو کہا تمہیں جہیز کا سامان دیا، خود بھی دھوم دھام سے شادیاں کی، لیکن پھر دوسری طرف یہ سلوک ہے.
اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو میراث کا تصور وہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کا مال میراث بن جاتا ہے، اور وہ میراث کس کو ملتی ہے؟ اس کی اولاد کو، اور اگر بیوی زندہ ہے تو اس کی بیوہ کو ملتی ہے۔ یہ معاملہ ہے۔ اب اگر آیت کے اندر آپ میراث سے مراد مالی میراث لیتے ہیں تو وہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ داؤد علیہ السلام کے کل بیٹے کتنے؟ 19 میں سے 18 محروم کیے گئے، ایک کو دیا گیا۔ یہ تو دنیا کا ایک عدل کرنے والا انسان نہیں کہہ سکتا، کر سکتا، ایک پیغمبر کیسے کرے گا؟ تو تصور نہیں۔ اور پھر اس کا تذکرہ بھی اللہ پاک جو احکم الحاکمین ہے وہ قرآن میں فرمائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن کو سمجھیں دوستو۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اس سے مالی میراث مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد علم اور خلافت کی میراث تھی۔ داؤد علیہ السلام کے پاس وحی کا علم تھا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے زمین کا خلیفہ بنایا گیا۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، سورہ صاد 23ویں پارے میں دیکھیں۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اللہ فرما رہے ہیں اے داؤد ہم نبوت کے ساتھ ساتھ آپ کو زمین کی خلافت اور حکمرانی بھی دے رہے ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام کے پاس دو چیزیں، اللہ کی طرف سے ملا ہوا علم، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی خلافت۔ ان کے انتقال کے بعد اب جس بیٹے کو یہ دو چیزیں دی گئی، کون سی دو چیزیں؟ علم اور خلافت۔ یہ دو چیزیں جس بیٹے کو میراث میں ملی، 19 بیٹوں میں اس بیٹے کا نام کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام۔ سمجھ میں آ گئی؟ مال کی بات نہیں ہے، اور اس لیے کہ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ پیغمبروں کی میراث میں مال نہیں آتا۔ اپنے اس عقیدے کو سمجھے بھی، یاد بھی رکھیں۔ ہمارا امت مسلمہ کا اپنا ایک عقیدہ ہے جو قرآن سے، حدیث سے، نصوص سے ثابت ہے۔ اس لیے احادیث کی تمام کتابوں میں روایت موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقۃ، یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ فرمایا ہم جو انبیاء کی جماعت ہے پوری، معاشر الانبیاء، ہم نہ تو وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں۔ ہمارے پیچھے اگر کوئی ہمارا مال رہ بھی جائے، ما ترکناہ صدقۃ، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ صدقہ ہو جاتا ہے۔ پیغمبر کی میراث میں مال نہیں ہوتا، زمین نہیں ہوتی، جائیداد نہیں ہوتی دوستو۔ یہ بخاری شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، حدیث کی تمام کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور وہ مشہور روایت تو آپ کے سامنے ہمیشہ آتی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء اپنی میراث میں درہم دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، بلکہ وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ جو انبیاء کے اس علم کی میراث میں سے جتنا لے گا اس کو اتنا زیادہ مل جائے گا۔ پیغمبر کی میراث میں مال نہیں ہے دوستو، قطعاً نہیں ہے، یہ بات طے شدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے نعوذ باللہ اگر کوئی یہ بہتان لگائے کسی پر کہ پیغمبر کی میراث تھی، جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، تو خیبر کے علاقے میں ایک باغ کا ٹکڑا تھا چھوٹا سا، جس کو باغ فدق کہتے تھے۔ فدق ایک چھوٹا سا کھجور کا باغ تھا، فدق کا، آج بھی ہے، موجود ہے۔ اور یہ کوئی بہت بڑی جگہ نہیں ہے دوستو، علماء نے ابھی اس پہ تحقیق کی، قریب کے زمانے میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس میں کھجور کے درخت ہے۔ جب خیبر فتح ہوا، آپ علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک اپنے پیغمبر کو جہاد سے فارغ ہونے کے بعد ایک اختیار دیتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے پیغمبر کو
جہاد سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی جب جہاد میں اللہ فتح دے دے، غلبہ دے دے، ایک اختیار دیتے ہیں، اور وہ اختیار یہ ہوتا ہے کہ جتنا مال غنیمت بچ گیا، اس مال غنیمت میں سے پیغمبر سب سے پہلے اپنے لیے جو چیز لینا چاہے وہ لے سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ اور نہ لے تو ان کی مرضی، جو لے لیا وہ پیغمبر کا ہو گیا، باقی تمام چیزیں مال غنیمت بن جائے گی۔ یہ بات سمجھ گئے؟ جب خیبر فتح ہوا، یہ یہود کا بہت بڑا علاقہ تھا، تو فتح ہونے کے بعد جب خیبر کی زمین اور چیزیں آئیں سامنے، تو صحابہ نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنے لیے کچھ پسند فرما لیں۔ آپ نے ایک باغ کا ٹکڑا اپنے لیے قبول کیا، جس ٹکڑے کو آج باغ فدق کہا جا رہا ہے، جو موضوع آج بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ آپ کا ہو گیا۔ اور باقی جتنی خیبر کی زمینیں تھیں، جانور تھے، چیزیں تھیں، وہ مال غنیمت بن کر تمام صحابہ میں برابر تقسیم ہو گئی۔ بات ختم ہو گئی نا دوستو؟ جو فدق کا باغ ملا، آپ علیہ السلام اس سے آنے والی جو کھجوریں تھی، جو آمدنی تھی، ہر مہینے آنے کے بعد آپ تمام ازواج مطہرات میں جتنی آپ کی ازواج تھی امہات المومنین، ان میں اس کو بالکل برابر 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 تقسیم کرتے تھے، اور ان میں آپ علیہ السلام ایک حصہ اپنی صاحبزادی، چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بھی عطا فرماتے تھے، وہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اس زمین کے ٹکڑے باغ فدق کے بارے میں بحث ہو گئی۔ کن کے درمیان؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور کے سگے چچا تھے، زندہ تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو حضور علیہ السلام کے رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ سگے چچازاد بھائی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں۔ ایک چچا ہے، ایک بھتیجے ہیں، یہ تو رشتہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے انتقال کے بعد اب ان دو حضرات میں بحث ہو گئی، اور دونوں چچا بھتیجے اہل بیت میں سے ہے نا، وہ تو خاندان نبوت ہے، وہ تو اہل بیت ہیں، دونوں میں بحث ہو گئی کہ بھئی اس زمین کا کیا ہوگا۔ بخاری شریف میں اس کا بہت تفصیلی تذکرہ ہے، ہم اس میں نہیں جاتے کہ بھئی اس کے مسئلے کا حل کیا ہوگا۔ پھر یہ دونوں آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، وہ الگ مسئلہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ذہن میں ایک بات آئی کہ بھئی فدق کی جو زمین تھی، جو باغ تھا، اب تو حضور علیہ السلام یعنی میرے والد ماجد دنیا سے تشریف لے گئے، تو لہٰذا ترتیب تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی میراث تقسیم ہوتی ہے۔ تو باقی بیٹیوں میں تو 3 انتقال کر گئی، میں ہوں، تو میرا حصہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں پہلے یہ بات بھی سمجھیں، تو یہ تصور دیتا ہے نا کہ حق ہی ان کا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ شوہر انتقال کر جائے تو شوہر کے مال میں بیویوں کا بھی حصہ ہوتا ہے پورا، ہے نا۔ یہ تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ باغ فدق میں حضرت عائشہ کا حصہ کہاں ہے، حضرت حفصہ کا حصہ کہاں ہے، حضرت زینب بنت جحش کا کہاں ہے، وہ تذکرہ ہی نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری اہم بات یہ کہ جب کسی کی نرینہ اولاد نہ ہو، بیٹے نہ ہو، تو ایسی صورت میں چچا کو بھی میراث ملتی ہے۔ حضرت عباس تو زندہ تھے، نہیں سمجھ میں آ رہی بات ہے نا، تو پھر تو فدق میں ان کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ کن کا؟ حضرت عباس کا بھی ہونا چاہیے۔ اور صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حیات ہے، ان کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ میراث کی بات کریں گے تو میراث میں ایک فرد کی بات نہیں ہے، پھر تو ازواج مطہرات بھی ہے، پھر چچا بھی ہے، پھر بیٹی بھی ہے، یہ سب ہوں گے، ایک فرد نہیں ہے۔ تو جب یہ بات ان کے ذہن میں آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خدمت میں آئی اور ان سے عرض کی کہ فدق کے باغ کا کیا بنے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہ اے فاطمہ، میں آپ کے گھرانے کو
اپنے پورے خاندان کے مقابلے میں زیادہ محبوب رکھتا ہوں، آپ کو زیادہ محبوب رکھتا ہوں، اور فیصلہ وہ ہوگا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں دے کر گئے ہیں۔ اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ وہ یہ روایت پڑھ کر سنائی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے فرمایا تھا کہ ہم پیغمبروں کی جماعت کی میراث میں مال نہیں ہوتا، ہم علم چھوڑ کے جاتے ہیں، جو کچھ بچ جائے وہ صدقہ ہوا کرتا ہے۔ لہذا فرمایا میں وہی کروں گا جو میرے محبوب مجھے بتا کے گئے ہیں، آپ لوگوں کا پورا خیال۔ آخر تک جو فدق کا حصہ آتا رہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ من وعن اسی ترتیب سے اس کے حصے بنا کر ازواج مطہرات کو، حضرت عباس کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بیچتے رہے۔ اب یہ میں نے آپ سے تھوڑی سی تفصیل عرض کی، اب آپ اس میں بتائیں کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں کسی پر اعتراض آئے، کسی سے ناراضگی لازم آئے یا کسی پر غصہ ہو؟ کوئی بات بھی نہیں ہے۔ وہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی سمجھ گئی اور بات ختم۔ لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر آج کوئی یہ کہے کہ نہیں جی حضرت فاطمہ کو تو حق نہیں ملا، اور الزام بھی اس ہستی پر ہو جس نے اپنا سب کچھ حضور پہ لوٹایا ہے، ایک ایک سوئی نکال کر حضور کی خدمت میں پیش کی، اور وہ الزام بھی اس ہستی پر جن کے بارے میں حضور نے فرمایا دنیا سے جاتے ہوئے سب کا حق دے دیا، ابو بکر کا حق اللہ پاک ادا کریں گے۔ اس جگہ کو زندہ آباد کریں دوستو، دماغ کو تھوڑا سا استعمال کریں۔ کوئی آئے اور ہمارے ایمان عقیدے سے کھیل کے چلا جائے، ہمیں کچھ اپنے دین کا علم نہیں ہے، بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ایک اصولی بات یاد رکھیں، ایک پیغمبر کا مقام ہوتا ہے، ایک عام امتی کا ہوتا ہے۔ امتی چاہے کتنا ہی بڑا ہو، صحابی سے لے کر تابعی سے لے کر ولی سے لے کر قطب ابدال کچھ بھی ہو، اس کے میراث میں مال ہوگی اور مال تقسیم ہوگا، لیکن پیغمبر کے میراث میں مال نہیں ہوتا ہے دوست۔ اس لیے یہاں جو آیت میں فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام وارث بن گئے داؤد علیہ السلام کے، تو اس سے مراد مالی میراث ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، بلکہ اس سے مراد کون سی میراث ہے؟ علم اور خلافت کی میراث مراد ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل بروز ہفتہ حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کے اصلاحی بیان کی مجلس ہوگی، گھروں کی مستورات کو بھیجنے کا اہتمام فرمائیں۔ اور کل عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہر ہفتے جیسے مسجد میں بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوتی ہے، اس میں بھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔